آپ نے یقیناً سانحہ ٹکر کے بارے میں سنا ہوگا۔ ہر سال 28 مئی کو سانحہ ٹکر کے شہیدوں کی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج سے 90 سال پہلے 28 مئی 1930 کو اسی دن انگریز فوج نے تخبئی کے علاقے ٹکر میں اندھادھند فائرنگ کر کے کئی خدائی خدمتگاروں کو شہید اور زخمی کیا تھا۔ یہ واقعہ سانحہ قصاخوانی 23 اپریل 1930 کی تقریباً 1 مہینے اور 5 دن بعد پیش آیا تھا۔ قصاخوانی میں بھی انگریز فوج کے ہاتھوں سینکڑوں خدائی خدمتگار شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ 26 مئی 1930 کو ٹکر سے تعلق رکھنے والے خدائی خدمتگار جو انگریز سرکار کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، انہوں نے خود گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ اس بارے میں میٹنگ کر رہے تھے تو اس دوران ایک انگریز پولیس افسر جس کا نام مرفی تھا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹکر پہنچ گئی۔ چونکہ خدائی خدمتگار پہلی ہی خود گرفتاری دینے کا فیصلہ کر چکے تھے اور وہ خود تانے جا کر گرفتاری دینے پر بضد تھے اور انگریز پولیس انہیں وہیں پر گرفتار کرنا چاہتی تھی، اس بات پر خدائی خدمتگاروں اور انگریز پولیس کے درمیان تکرار ہو گئی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ خدائی خدمتگار یہاں پر گرفتاری نہیں دیں گے بلکہ کل خود گرفتاری دینے کے لیے مردان آئیں گے۔ دوسرے دن یعنی 27 مئی کو خدائی خدمتگار گرفتاری دینے کے لیے جلوس کی شکل میں مردان روانہ ہوئی۔ جلوس میں گرفتاری دینے والوں کے علاوہ عام لوگ بھی بڑی تعداد میں شریک تھے۔ جب یہ جلوس گجر گڑھ کے مقام پر پہنچ گئی تو انگریز پولیس افسر مرفی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور خدائی خدمتگاروں اور جلوس میں شامل دوسرے افراد پر تشدد شروع کیا۔ اس دوران خدائی خدمتگاروں کی جلوس میں شامل سلطان پہلوان نامی ایک شخص نے مرفی پر فائرنگ کر دی اور اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ جب انگریز سپاہی خدائی خدمتگاروں کی جلوس پر تشدد کر رہی تھی تو گجر گڑھ کی عورتیں بھی خدائی خدمتگاروں کو پانی پلانے کے لیے گھروں سے نکل آئی تھی۔ ان عورتوں میں شامل سواتیا بائی نامی ایک بزرگ عورت نے پانی کا مٹکا زمین پر پڑے انگریز افسر مرفی کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ دوسرے دن انگریز فوج نے مرفی کا بدلہ لینے کے لیے ٹکر گاؤں پر حملہ کر دیا اور اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ انگریز فوج نے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشا اور بلا تفریق سب کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ انگریز فوج نے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشا اور بلا تفریق سب کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس دن انگریز فوج نے اتنی فائرنگ کی تھی کہ وہاں پر موجود درختوں کے پتے بھی جڑ گئے تھے۔ ٹکر واقعے سے متعلق مشہور پشتو لوک گیت میں بھی گولیوں اور درختوں کے پتے جوڑنے کا ذکر موجود ہے۔ اس مشہور لوک گیت کے کچھ بول یہ ہے: پٹکر جنگ دے گولی وریگی اون پانے رجوینا۔ ترجمہ، جس کا ترجمہ یہ ہے: ٹکر میں جنگ شروع ہے، گولیاں برس رہی ہے اور درخت اپنے پتے جڑ رہے ہیں، مطلب درختوں سے گولیوں کی وجہ سے پتے جڑ رہے ہیں۔ اس سانحے میں 70 سے زیادہ خدائی خدمتگار شہید ہوئے تھے اور 150 سے زیادہ خدائی خدمتگار شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ سانحے میں شہید ہونے والوں میں جمعہ سید، صنوبر کاکا، سید بلند کاکا، زڑاور خان اور باغی شامل تھے۔ اس واقعے کے 1 سال اور تقریباً 3 مہینے بعد 24 اگست 1931 کو ہاتھی خیل بنوں میں بھی انگریز فوج نے 80 سے زیادہ خدائی خدمتگاروں کو شہید کیا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں اس صوبے میں تعلیمی انقلاب کے علاوہ ایک زبردست کام یہ بھی ہوا ہے کہ جدھر بھی ایسے واقعات ہوئی ہے وہاں پر یادگار تعمیر کی گئی ہے اور جو ہمارے اصل ہیروز ہیں جن کے کارناموں سے پشتون قوم بے خبر تھی، ان کے مزارات بھی تعمیر کی گئی ہے اور ان کے ناموں پر ادارے بنوائے گئے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں ٹکر گاؤں میں شہداء کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے جسے یادگار شہداء ٹکر کا نام دیا گیا ہے۔ اس یادگار کی تعمیر سے بہت سارے پشتونوں کو اپنے اصلی ہیروز کو جانے کا موقع ملا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ملک کی تاریخی کتابوں میں انگریز کے خلاف جدوجہد کرنے والے اور اس جدوجہد میں جانوں کی نذرانے پیش کرنے والے ہمارے خدائی خدمتگاروں کی قربانیوں کا ذکر ہی نہیں۔ جو لوگ انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو لوگ انگریزوں کے لیے قصیدے لکھتے تھے اور دوسری طرف قوم کو خوابوں کے نام پر دھوکے دے رہے تھے، اور جو لوگ انگریزوں کے کہنے پر ان کے مفاد کے مطابق اپنے موقف تبدیل کرتے رہتے تھے، ان کو تو ہیروز کا درجہ دیا گیا ہے
لیکن جنہوں نے حقیقت میں قربانیاں دی ہے ان کا تاریخ میں ذکر ہی نہیں۔ دوسروں سے کیا گلہ ہمارے اپنے بھی ان کی قربانیوں سے بے خبر ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو تو اپنا ہیرو مان لیتے ہیں جن سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، لیکن ان میں سے اکثر اپنے خدائی خدمتگاروں کی قربانیوں کو تو چھوڑو، ان کے نام سے بے واقف نہیں، اور کچھ تو ان کو غدار بھی سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر تھی انجینئر ظہور احمد کی۔